بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا زدنا علما یا معلم ابراہیم علمنا یا مفاہم سلیمان فہمنا۔ عمر سلیمان کی ایک سیریز ہے وائی می، اور اس کی اردو ٹرانسلیشن میں یہاں پہ رکھ رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو نفع مند علم ہے وہ لوگوں تک پہنچا دے، آپ تک پہنچ جائے، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو وہ محض میری اپنی ذات کی غلطی ہے۔ اللہ کا کلام پرفیکٹ ہے، اور کوشش میری یہی ہے کہ جو انہوں نے باتیں کہی ہیں ان کو عام فہم زبان میں لوگوں تک پہنچا دیا جائے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں ان لمحات سے بھری پڑی ہیں جو ہماری پہچان ہے۔ وہ لمحات جو خوشیوں سے بھرپور ہیں، وہ ایسی یادوں کو جنم دیتی ہیں جو سالوں سال قائم رہتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مشکل لمحات بھی جو ہماری سوچوں کو کھا جاتے ہیں، نہ صرف ہماری سوچوں کو بلکہ رشتہ داریوں کو بھی، اور کبھی ہمارے ایمان کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح زندگی کا گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر ہمارے ذہن میں سوالات ابھرتے ہیں کہ کیا میری زندگی میری اپنی مرضی کی ہے یا وہ لکھی جا چکی ہے، اور یہ سوال آتا ہے کہ کیا کچھ لوگ تکلیف دہ زندگی گزارتے ہیں؟ کیوں ایسا ہے کہ وہ اتنی تکلیف دہ زندگی گزارتے ہیں، اور کیوں ایسا ہے کہ مجھ پر اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، یا یہ کہ آخر یہ مشکل میرے ہی لیے کیوں ہے؟ زندگی دوسروں کے لیے اتنی آسان کیوں ہے، اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، اور ابھی کیوں ہو رہا ہے، اور صرف میں ہی کیوں؟ وائی می، یہ سوال ذہنوں میں آنے شروع ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کہانی نہ تو شروع ہوئی ہمارے والدین سے، نہ ہی ہمارے گرینڈ پیرنٹ سے، نہ ہی ہمارے آباء و اجداد سے، بلکہ اس کی ابتدا کب ہوئی؟ ایک قلم سے۔ یہ سوچیں کہ جب کچھ نہ تھا سوائے اللہ کے، اس کے علاوہ اور کچھ نہ تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھا، نہ فرشتے تھے، نہ انسان، نہ شیاطین، صرف اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی جنت دوزخ بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے قلم بنایا اور اس سے کہا اکتب۔ قلم نے سوال کیا، کیا لکھوں اے میرے رب؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لکھو ہر وہ فیصلہ جو قیامت تک ہونے والا ہے، لکھو میری خلق کے بارے میں میرا علم۔ اور یوں پین نے سب کچھ لکھ دیا جو کہ اب لوح محفوظ میں موجود ہے۔ ایک ایسی ہیونلی تختیاں ہیں جو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان تختیوں کو کیسے ایکسپلین کیا؟ لال روبیز ہیں جو اللہ کے عرش سے لٹک رہے ہیں۔ اب امیجن کریں کہ وہ ہسٹری کی تمام کہانیاں صرف ایک جگہ پر ہے، سلطنتیں، نیشنز، ظالم، مظلوم، ہیروز، سب ایک جگہ پر اللہ کے عرش سے لٹک رہے ہیں۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان میں لکھا ہے کہ فرعون جہنمیوں میں سے ہے، اور ان میں لکھا ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے ابی لہب کے۔ لیکن صرف بڑے لوگوں کی کہانیاں ہی نہیں ہیں، بلکہ ایسے بھی لوگوں کی جن کو کہ کسی نے کبھی کوئی اہمیت ہی نہ دی، اور جن کو کہ یہ وہی نہیں بلکہ ان کا ہر طرح کا ایموشن بھی لکھا جا چکا ہے کہ وہ کیا فیل کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، دل میں کیا محسوس کر رہے تھے۔ پھر ایک خاص چیپٹر بھی ہے اس میں جس میں آپ کا اور میرا نام لکھا ہے، اور وہ ہر زندگی کا چھوٹا یا بڑا قیمتی لمحہ جو ہماری زندگی کا ہے وہ بھی اس میں لکھا جا چکا ہے، اور ان لمحات کو صرف اور صرف موسٹ وائز اللہ رب العزت ہی جان سکتا ہے اور قائم رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنی پہچان بھی کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم وی گیٹ ٹو نو اللہ کہ اللہ کون ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ فانظر الی آثار رحمت اللہ، دیکھو اپنے رب کے آثار، رحمت کے آثار۔
اللہ نے تو اپنی پہچان اس وقت ہمارے اندر ڈال دی تھی جب ہم ابھی پیدا بھی نہ ہوئے تھے، تاکہ ہم اپنے رب کو جان سکیں اور پھر اس کی عبادت کریں۔ لہٰذا ہم کہاں تھے جب اس دنیا میں ہم نہیں آئے تھے؟ ہماری روحیں اس دنیا میں دو طرح کی راؤنڈز گزارتی ہیں، ان کے درمیان ہے، دو طرح کی راؤنڈز کے درمیان ہے۔ ایک عالم زر ہے، یہ وہ عالم ہے جہاں سے ہم آئے ہیں، اور جو ہماری ایگزسٹنس سے پہلے کا عالم تھا۔ اس وقت ہماری ایگزسٹنس نہیں تھی، لیکن ہم موجود تھے، ہماری روح موجود تھی۔ اور پھر دوسرا عالم برزخ ہے، جو کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر کی زندگی ہوگی۔ سبحان اللہ، اہم بات یہ ہے کہ یہ دونوں عالم بالکل اندھیرے میں ہیں، جو اس وقت روشن ہوتے ہیں یا تو کوئی اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے، ہیونلی بلیسڈ فیصلہ آتا ہے، یا نیک اعمال کے ذریعے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنی تخلیق کو مکمل اندھیرے میں بنایا تھا، اور یاد کرو جب اللہ نے آدم کی نسل کو اس کے سامنے رکھا اور کہا کہ یہ لوگ جنت کے لیے بنائے گئے ہیں، اور یہ وہ عمل کریں گے جو صرف جنت والے ہیں۔ اور پھر ایک اور بیچ آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا اور کہا کہ میں نے یہ دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، اور یہ وہ عمل کریں گے جو دوزخ والے ہیں۔ اب کیا ہم امیجن کر سکتے ہیں وہ اپنے تمام وہ آبا و اجداد جو ہم سے پہلے آئے، یہاں تک کہ وہ ہم تک آپ گئے۔ ہم ذروں کی شکل میں باہر آئے تھے، جیسے ذرہ ہوتا ہے نا، اس کی شکل میں، اور اللہ نے نعمان کی وادی میں ان ذروں کو اکٹھا کیا تھا، جو عرفہ کہلاتا ہے۔ عرفہ کے معنی ہیں پہچان لینا، اپنے رب کو پہچاننا۔ ہر حج پر جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو اسی وعدے کو پورا کرنے جاتے ہیں، اور جہاں جب بھی جاتے ہیں تو وہ وعدہ ان کو یاد ان کے اندر ہوتا ہے جو ان سے ہوا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہر ایک سے ڈائریکٹ بات کی تھی، ہر روح سے انڈیویجولی بات کی تھی، اور پوچھا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ وہ پہلی کنورسیشن تھی جو ہماری اور ہمارے رب کے درمیان ہوئی، اگرچہ ہم اس کو بھول گئے ہیں، مگر ہماری روح کو سب یاد ہے۔ اسی لیے تو ہر شخص کے اندر ایک رب ہوتا ہے، مگر انسان خود یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس کو فالو کرے یا نہ کرے۔ ایک اور اہم بات جو کہ ہمارے اس چیز کے بارے میں بہت اہم ہے کہ ہماری جو ابتدا تھی اس کا آغاز ایک سوال سے ہوا تھا، الستُ بربکم۔ اسی لیے پہلی بات جو قبر میں ہم سے ہوگی وہ کیا ہوگا؟ من ربکم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی روشنی اپنی پوری تخلیق پر ڈال دی، اور جس پر بھی وہ روشنی پڑی وہ ہدایت یافتہ ہوگا، اور جس پر وہ روشنی نہ پڑی وہ بھٹکا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی ہمارے ماتھے پہ روشنی کا کچھ حصہ رکھ دیا، مگر سب کے لیے یہ روشنی ایک جیسی نہیں۔ قبر میں بھی سب کے لیے ایک جیسی نہ ہوگی، اور نہ ہی قیامت کے دن ہوگی۔ یہ روشنی ہماری نیکیوں کی ہوگی، یہ روشنی ہمارے اچھے اعمال کی ہوگی۔ امیجن کریں کہ اب آپ کو اور مجھے یہ سوچنا ہے کہ یہ کتنی ہمارے ماتھے پر روشنی ہوگی، ہماری روشنی کتنی ہوگی۔ آدم علیہ السلام، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا کہ آدم علیہ السلام اپنی ذریت کے درمیان چلتے ہوئے ہر ایک کے اوپر دیکھتے گئے اور ان کی روشنی دیکھتے چلے گئے۔ آدم علیہ السلام ایک شخص کی روشنی پر بہت حیران ہوئے، اور انہوں نے یہ شخص ایسا تھا جو آئندہ آنے والی زندگی میں اپنی عبادات کی وجہ سے سب سے جدا ہوگا، ہر روز تہجد ادا کرنے والا، ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھنے والا، اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے والا۔ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے ربی من ھذا، اے میرے رب یہ کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارا بیٹا داؤد ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ سے پوچھا
اس کو کتنے سال ملیں گے اے اللہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 60 سال اس کے زندگی کے ہوں گے۔ آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ اس کو میری زندگی کے 40 سال دے دیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اتنے نیک ہوں گے۔ پھر مجھے اپنے سے اور آپ سے سوال کرنا ہے کہ آدم علیہ السلام گھومتے گھومتے ظاہر ہے میرے پاس بھی تو آئے ہوں گے نا، آپ کے پاس بھی تو گئے ہوں گے نا، تو کیا ہوا ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ ہماری روشنی انہوں نے دیکھی یا پھر آگے بڑھ گئے؟ نظر آئی ہماری روشنی ان کو؟ یہ سوال آپ کو اور مجھے کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم ایک دوسرے سے ملے، یعنی جو روحیں تھیں وہ ایک دوسرے سے ملیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روحیں ایسی ہوں گی جیسے فوج میں لوگ بھرتی ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ روشنی کیسے پہچانیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وضو کی وجہ سے ہمارے اعضاء چمکیں گے اور ہمارے ایک نیک اعمال کی وجہ سے بھی ہمارے ماتھے سے روشنی نکلے گی۔ ہمارے اس دنیا میں آنے سے بہت پہلے یہ روشنی ہی کے ذریعے نیک روحیں آپس میں ملتی تھیں۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب مومن روح ایک ایسے جگہ اکٹھی کی جاتی ہے جہاں تقریباً 100 روحیں اکٹھی ہوتی ہیں اور 99 ان میں سے منافق ہیں اور صرف ایک روح مومن ہے، تو اس روشنی کی وجہ سے وہ آپس میں مل جائیں گی۔ یعنی ایک بلیور، صرف ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کو کیسے ملے گا؟ اس روشنی کی وجہ سے۔ لہٰذا ہم کون ہوں گے اور ہم کس سے ملیں گے یہ سب لکھا جا چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلم سوکھ چکے ہیں اللہ کے علم کے ذریعے۔ سوال اب یہ ہے کہ اب جب سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو کیا ہم اس فیصلے میں کچھ تبدیلی لا سکتے ہیں؟ تو جواب ہے جی ہاں۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے ان لکھے ہوئے فیصلوں کی مختلف فارمز ہیں، طریقے ہیں۔ وہ ڈاکیومنٹس جو کبھی تبدیل نہیں ہوں گے وہ تو لوح محفوظ میں محفوظ ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل یوم ہوا فی شان، کہ وہ تو ہر لمحے ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ تمام وہ لکھا ہوا تبدیل ہو سکتا ہے، کس کے ذریعے؟ دعا کے ذریعے اور نیک اعمال کے ذریعے، مگر یہ بھی سب کچھ لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ کون تبدیل ہوگا اور کون نہیں ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر ہم نیک عمل کیوں کریں جب کہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے؟ تو یہی سوال صحابہ نے کیا تھا رسول اللہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک عمل کرو تو ہر ایک کو وہی راستہ آسان ہو جائے گا جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تمہیں مجبور نہیں کرے گا وہ عمل کرنے پر جو تمہارے لیے نہیں لکھا گیا۔ یاد رکھیں ہمارے اعمال اور ہمارے فیصلے ہی قیامت کے دن لکھے ہوئے ہمیں ملیں گے۔ وہ ایک ٹیبلٹ ہے جس کو کہ صرف اللہ نے ریکارڈ کیا ہے، جو اس نے لکھا ہے، اور اس کا علم ہماری قسمت کے بارے میں پرفیکٹ ہے۔ اس نے ہمیں ایک چوائس دی ہے، ہماری اپنی قسمت کے بارے میں بدلنے کا اختیار دیا ہے اس نے ہمیں اس کو بدلنے کے بارے میں۔ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ اس کو پتہ تھا کہ ہم کیا فیصلہ کریں گے، مگر ہمیں تو نہیں پتہ کہ آگے ہمارے کون سے ان گنت ایسے چیپٹر آئیں گے جن کو کہ ہم نے گزارنا ہے۔ عطیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم ایک سانس بھی نہیں لیتے ہو کہ وہ تمہاری قسمت میں لکھا جا چکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو پھر تم دیکھو گے کہ اللہ جو ہے وہ اس کو ہر لمحے کے بارے میں پتہ ہے، اور وہ اس کے باوجود دیکھیں جب ہم لوگ عمل کرتے ہیں تو کچھ ایسے عمل آتے ہیں کہ ہم خود حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ تو پھر اب یہ سوال ہماری زندگی میں آتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اللہ نے یہ ہی لمحہ کیوں چنا میرے لیے اس دنیا میں آنے کا؟ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہے کہ آخر اس دنیا میں آنے کا وہ لمحہ اس نے کیوں چنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس کو وہ قبول کر لے اور ہم سب کے لیے اس کو نفع مند علم بنائے اور ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ گامزن کر دے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔